چکروں میں پڑا رہے گا. باپ بتاؤ کتنی زور سے مائکوں پہ اسپیکر لگا لگا کے گھروں کے اندر اسپیکر, اس میں نعتیں چل رہی ہیں. میں نہیں کہتا سب ایسا کرتے ہیں, لیکن جو کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں نا. وہ آپ کو کس نے کسی اور کی پرائیویسی میں دخل اندازی کی اجازت دی؟ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ مائک لے کر آپ روڈ بلاک کر دو, آپ چلنے پھرنے والوں کا راستہ روک دو, آپ لوگوں کو کہ جو آرام میں خلل کا ذریعہ بنو؟ یہ کس نے آپ کو اجازت دی ہے؟ ہم نے جمعے کے بیان میں باہر کا اسپیکر آن نہیں کیا, حالانکہ میں پرمیشن لینا چاہوں شاید مجھے مل جائے, لیکن نہیں بھائی, میں اپنی بات زبردستی لوگوں کے کان میں کیوں ٹھوسوں؟ میں پھر لوگوں کو کیسے یہ بات بتاؤں گا کہ نبی نے فرمایا کہ وہ شخص مسلمان نہیں جس سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہے؟ میں کیسے بتاؤں گا لوگوں کو؟ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی آئے کہ بھائی میں بیمار ہوں, میں نہیں آپ کی تقریر سننا چاہتا, یہ مائک کی آواز سے, اسپیکر کی آواز سے میرے کان پھٹتے ہیں. لیکن آپ دیکھو میں دھوس جمانا شروع کر دوں گا, تو اللہ رسول کی بات میں کر رہا ہوں, تیرے کان اس کو تو اسلام سے ہی گیا. او بھائی, اللہ رسول کی بات میں یہ بھی ہے کہ آپ نے کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا جس سے کسی دوسرے کو تکلیف ہو. اور کیا, ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, اپنے بچوں کو غربت کے خوف سے قتل نہیں کرنا. نحن نرزقکم, رازق تم نہیں ہو, رازق کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ پہ توکل کرنا ہے. نہ نسل روکنی ہے اس نیت سے کہ کھلاؤں گا کہاں سے, نہ بچے کو ماں کے پیٹ میں قتل کرنا ہے, نہ پیدا ہونے کے بعد قتل کرنا ہے. رازق کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کو اس سے غصہ آتا ہے کہ تم ہر چیز یہودیوں کی طرح کیلکولیشن میں کیوں لگ جاتے ہو کہ 3 بچے ہو گئے تو اتنے آٹا آ رہا ہے, تو 4 ہو جائیں گے تو اتنا آٹا میرے پاس نہیں آ سکتا. یہ کیلکولیشن چھوڑ دو. رزق یہودی تھوڑی دے رہا ہے, معیشت تھوڑی دے رہی ہے, رزق اصل میں کون دے رہا ہے؟ بارش تو خدا برساتا ہے, تو وہ اللہ کر رہا ہے. اس میں کس پہ توکل کرنا ہے؟ اللہ پہ. اور کیا بتایا کہ ولا تقربوا مال الیتیم, جب باپ کا انتقال ہو جائے تو جو چھوٹے بچے وراثت, چھوٹے بہن بھائی ہیں نابالغ, بڑے بھائی کو حکم دیا جا رہا ہے ان کی وراثت کو ہاتھ نہ لگانا کسی کو. کیوں؟ اس میں میسج ہے کہ کمزور کا مال مت کھانا, کیونکہ طاقتور کا کھانا تو ممکن نہیں ہے, لوگ کمزوروں کا کھاتے ہیں. تو تمہارا مال وہی ہے جو اس کے تم مالک ہو, کسی کو کمزور سمجھ کے اس کا مال کھانے کی کوشش بولو نہ کرنا. اوفوا الکیل والمیزان اذا قلتم, اوفوا الکیل والمیزان بالقسط, جب حق لینے کی باری آئے تو جیسے لیتے ہوئے حق پورا وصول کرتے ہو, ایسے ہی حق دینے کی باری آئے تو حق دیا بھی پورا کرو. دفتروں میں آپ تنخواہ پوری لے رہے ہیں, کام میں آپ ڈنڈی مار رہے ہیں. یہاں قرآن نے یہ کہا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں حق کیا ہے. حق یہ ہے کہ ہر وقت مسجد میں آگے بیٹھے رہو بس. کہا قرآن نے؟ جب دفتروں میں دیانتداری سے کام ہوگا تو ملک ترقی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جو کام آپ کے ذمے لگایا ہے آپ اس کو دیانتداری کے ساتھ کرو, تو کیوں نہیں ملک ترقی کرے گا؟ کیوں نہیں مسلمان قوم ترقی کرے گی؟ ترقی کیسے ہوگی بھائی؟ ہر آدمی ہر کام میں ڈنڈی مار رہا ہے. ٹیچر پڑھانے میں ڈنڈیاں مار رہا ہے, وہ اسٹوڈنٹ کو صحیح طرح پڑھاتے نہیں ہیں. طالب علم پڑھنے میں ڈنڈیاں مار رہا ہے, وہ اپنے باپ سے پیسے پورے لے رہا ہے, فیسیں پوری لے رہا ہے, مگر باپ نے جو کام اس کے ذمہ لگایا ہے پڑھنے کا, وہ اس کام میں دلچسپی نہیں لے رہا. آپ یونیورسٹی میں طلبہ کے حال جا کے دیکھو, وہ اسکالرشپ لے رہے ہیں گورنمنٹ سے, مگر گورنمنٹ جس چیز کی اسکالرشپ دے رہی ہے وہ کام پورا نہیں کر رہے, نہ اپنی صحت کے ساتھ. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اوفو بالعہد, جو ایگریمنٹ کرو اس کو پورا کرو. تو یہ کئی سارے احکام ہیں جو قرآن نے بیان کیے ہیں جو بالکل نیچر کے مطابق ہیں. اور قرآن کے ولا تقف ما لیس لک بہ علم, جس کی دلیل تمہارے پاس نہ ہو, یقینی طور پر تمہیں اطلاع نہ ہو, اس کے پیچھے بولو نہ چلو. تم ہر آدمی ہر ایک کی فیلڈ میں ٹانگ اڑا رہے. کیا مطلب؟ قرآن کہہ رہے جو جس کی فیلڈ ہے اس کو وہ کام کرنے دو, تم وہ کام کرو جو تمہاری فیلڈ ہے. لیکن آپ وہ کام کبھی نہیں کریں گے جو آپ کی فیلڈ ہے, آپ وہ کام کریں گے جو کس کی فیلڈ ہے؟ دوسرے کی, اس میں ٹانگ اڑائیں گے آپ. تو یہ بیسک چیزیں ہیں قرآن کی. مسلمان اگر اس پہ آ جائے تو میں سمجھتا ہوں عالم اسلام میں انقلاب برپا ہو جائے, لیکن مسلمان اس پر کبھی بھی لگ رہا حالات صحیح ہے کہ نہیں آئے گا. اس کو اپنے آپ کو درست کرنا ہے ہی نہیں, وہ انہی چکروں میں پڑا رہے گا.
باپ بتاؤ کتنی زور سے مائکوں پہ اسپیکر لگا لگا کے گھروں کے اندر اسپیکر, اس میں نعتیں چل رہی ہیں. میں نہیں کہتا سب ایسا کرتے ہیں, لیکن جو کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں نا. وہ آپ کو کس نے کسی اور کی پرائیویسی میں دخل اندازی کی اجازت دی؟ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ مائک لے کر آپ روڈ بلاک کر دو, آپ چلنے پھرنے والوں کا راستہ روک دو, آپ لوگوں کو کے جو آرام میں خلل کا ذریعہ بنو؟ یہ کس نے آپ کو اجازت دی ہے؟ ہم نے جمعے کے بیان میں باہر کا اسپیکر آن نہیں کیا, حالانکہ میں پرمیشن لینا چاہوں شاید مجھے مل جائے, لیکن نہیں بھائی, میں اپنی بات زبردستی لوگوں کے کان میں کیوں ٹھوسوں؟ میں پھر لوگوں کو کیسے یہ بات بتاؤں گا کہ نبی نے فرمایا کہ وہ شخص مسلمان نہیں جس سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہے؟ میں کیسے بتاؤں گا لوگوں کو؟ ہو سکتا ہے کل ایک آدمی آئے کہ بھائی میں بیمار ہوں, میں نہیں آپ کی تقریر سننا چاہتا, یہ مائک کی آواز سے, اسپیکر کی آواز سے میرے کان پھٹتے ہیں. لیکن آپ دیکھو میں دھوس جمانا شروع کر دوں گا, تو اللہ رسول کی بات میں کر رہا ہوں, تیرے کان اس کو تو اسلام سے ہی گیا. او بھائی اللہ رسول کی بات میں یہ بھی ہے کہ آپ نے کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا جس سے کسی دوسرے کو تکلیف ہو. پیاز کھا کے مسجد میں آنے پر پابندی لگا دی ہے, کھا لیا تو اب گھر میں نماز پڑھ لو. اب کوئی پیاز کھا کے مسجد میں آ رہا ہے, آپ کہیں بھائی گھر جا, مجھے مسجد سے روک رہے ہو, اور قرآن کی آیتیں فوراً پڑھنا شروع کر دیں گے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ, اس سے بڑا ظالم کون ہے جو مسجد میں آنے سے لوگوں کو روکے؟ او بھائی یہ یہاں کے لیے نہیں ہے, یہ اس موقع بے موقع آیتیں فٹ کی جا رہی ہیں, بے موقع حدیثیں فٹ کی جا رہی ہیں, جو جس جگہ کے لیے ہے وہ اس جگہ پہ فٹ نہیں کی جا رہی. یہ تو یحرفون الکلم عن مواضعہ, قرآن کہہ رہے یہودی یہی کرتے تھے کہ تورات میں جو آیت کا جو اصل مفہوم ہے وہاں سے ہٹا کے اپنی ٹھڑک پوری کرنے کے لیے نا. جیسے وہ ایک صاحب مولوی صاحب بیان کر رہے تھے, بس یہ کر کے بات ختم کرتا ہوں. یہ موضوع بہت اہم ہے, لیکن کیا کریں وقت پورا ہی ہو جاتا ہے, تو پھر اگلے ہفتے پھر چلیں گے. تو ہمیں کو جلدی امام مہدی تک بہت ٹائم ہے ہمارے پاس, باقی بھی امام مہدی آ کے پورا کر لیں گے. وہ بلکہ پورا کرنے کی ضرورت نہیں, تو کہیں گاڑی میں بیٹھ چل, وہ کہیں چھوڑ دو بیٹھو, اب جہاں جانا ہے خود ہی پہنچا دوں گا. وہ ایک مولوی صاحب ہر آدمی اپنی وہ کر رہا ہے, پوری اپنے فرقے کو پروموٹ کر رہا ہوگا, اپنے نظریات کو لیبل ہر ایک نے قرآن و سنت کا لگایا ہوا ہے. تو سیدھا سیدھا قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھو, ٹھیک ہے نا. اللہ کیا کہہ رہے ہیں, اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ تو سیدھی سیدھی باتیں کر رہے ہیں, شرک چھوڑ دو, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, اور جو جہنمی لوگ ہیں ان کی علامت ہے رشتہ داریوں کو وہ توڑتے ہیں. یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل, رشتہ داری جوڑنے کا حکم ہے, توڑنے کی اجازت نہیں ہے. وراثت کا مال نہیں کھانا, کسی کے مال پہ نظر نہیں رکھنا, لالچ نہیں کرنی ہے. اقناع بما فی یدیک, جو کچھ اپنے پاس ہے اس پہ قناعت کرنی ہے. تو یہ کتنی اچھی تعلیمات ہیں بھائی, کتنی سیدھی سادی. لیکن دوسرے کی اچھا ٹوہ میں نہ لگو, کسی کے دفتروں میں دوسرے کی تنخواہ پوچھنے میں پوری زندگی برباد کر دے گا. تیری کتنی ہے سچ سچ بتا دے, چھوڑ دے بھائی, تیرا باس تجھے دے رہا ہے, تو یہ دیکھ تیرے حساب سے ہے کہ نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے ہم 20 سال سے جامعۃ الرشید میں ہیں, اور وہاں سے ہمیں وظیفہ بھی ملتا ہے. لیکن مجھے نہیں پتا 20 سال سے جو استاذ میرے ساتھ ہیں کس کا کتنا وظیفہ ہے. الحمدللہ نہ ہمیں اپنے کسی استاذ کا پتا کہ ان کا کتنا ہے, نہ اس کا پتا کہ جو میرے سے جونیئر ہے اس سے بھی نہیں پوچھا بھائی تیری کتنی ہے. اگر بالفرض اس کی زیادہ ہوئی تو میں کہا ابے تیرے کو سالہ تو میرے 10 سال بعد آیا تو ڈبل لے رہا ہے, ہم لوگ کو سالے ہم لوگ 20 سال سے گھاس کھا رہے ہیں یہاں پہ. یہ ہوتا ہے نا کیا او بھائی تمہارا گزارا نہیں ہو رہا, تم اپلیکیشن دو بھائی میرا اس میں گزارا نہیں ہو رہا, میری تنخواہ ڈبل کر دو. یہ کام تو سمجھ میں آتا ہے. تجھے اس سے کیا کہ وسیم کی تنخواہ کتنی ہے, تیرے تو 10 سال بعد آیا. لیکن قرآن کہہ رہے کہ کسی کے در پہ مت ہو, تجسس مت کرو, اپنے کام سے کام رکھو. لیکن مسلمان جو کر رہا ہے, چونکہ وہ قصے ہر وقت کربلا کے سن رہا ہے, وہ ربیع الاول کے جلسے سن رہا ہے, وہ ہر وقت مختلف مناظرے سن رہا ہے, وہ یوٹیوب پہ جائے گا, ادھر رفع الیدین کے جھگڑے سن رہا ہے, وہ کام کی بات پہ آ ہی نہیں رہا. اس کو ہم سمجھا رہے ہیں کہ بھائی یہ جھگڑے ہو چکے ہیں, کمپلیٹ ہو چکے ہیں, مسلک وجود میں آ چکے ہیں, فقہا کی تحقیق ہو چکی ہے, انہی میں سے کسی ایک کو فالو کر لو, باقیوں پہ رد نہ کرو. لیکن یہ بات لوگوں کی سمجھ میں ہماری باتیں آ نہیں رہی ہیں, الٹا ہم پہ فرقواریت کا لیبل لگا رہے ہیں. ابے یہ تو ہے تو دیوبندی نا, تو باتیں وہی کرے گا جو دیوبندی کرتے ہیں. ابے یہ تو چونکہ حنفی ہے تو باتیں وہی کرے گا جو حنفی کرتے ہیں. تم نے نہ سمجھنے کی جب قسم اٹھائی ہوئی ہے بھائی, تو ہمارے پاس پھر یہی حل ہے کہ تمہاری 4 شادیاں کرا دیں معذرت کے ساتھ. کیونکہ میں نے دیکھا جس نے کی ہے نا اس کے یہ مسائل ختم ہو گئے قیامت تک کے لیے. اس کو بھاڑ میں جائے, ٹانگیں چوڑی کرو, ٹانگیں پتلی کرو, رفع الباب. بھائی میری بیویوں میں کسی طرح سلو کرا دو یار.
صحیح ہے نا. ابے بھائی ایسی کی تیسی یار میرے سالے آ رہے ہیں مجھے کوٹنے کے لیے, ان کو تیسری کا پتہ چل گیا یار, اس کا مفتی صاحب کچھ کرو یار. میں کہتا ہوں ابے دیکھ پہلے 73 فرقوں میں جو جنتی ہے اس کی, وہ کہے بھاڑ میں جائے 73 فرقے. لیکن کام خاندانی کیا کہ 4 عورتوں کو اس نے برائی سے, بولو نا, بچا لیا. اب ان پہ جتنا خرچ کرے گا, نبی نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو, بچوں کو کھلائے گا. تو یہ بھلے